عہد نبوی کی جو جنگیں ہوئی ہیں تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے، اور آپ کا ایمان اور آپ کا بلیف جو آپ کے نبی پر ہے، ہمارے نبی پر ہے، وہ ایک دم بڑھ جائے گا یہ بات سن کر، اس حقیقت کو جان کر جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال شبہ بن کے رہ جاتا ہوگا کہ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے نبی، ان کے پیغامبر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری 10 سالہ مرحلہ ہے، مدینہ منورہ کی جو زندگی ہے، اس میں حضور نے 10 سالوں میں 27 جنگوں میں خود شرکت فرمائی ہے، یعنی اللہ کے نبی خود انسانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ تو کیا جنگ ایک ایسی انسانی ضرورت ہے کہ جسے کرنے پر نبی بھی مجبور ہو جائے، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ انسان بھی مجبور ہو جائے جو ساری انسانیت کو روشنی دکھانے کے لیے آیا ہے؟ یقیناً جنگ ایک انسانی ضرورت ہے۔ تاریخ میں کسی بھی نظریے کو ماننے والے لوگ جنگ کی ضرورت اور صحیح موقع پر اس کے استعمال کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم اپنے جسم میں پیدا ہوئی بیماری کا علاج کبھی دوا سے کرتے ہیں اور کبھی آپریشن کے ذریعے کرتے ہیں کہ فاسد اور خراب مادے کو آپریشن کے ذریعے کاٹ کر نکال دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی انسانوں میں بھی ایسے کچھ لوگ جن کی اصلاح ممکن نہیں رہی، جن کا سدھرنا اب ناممکن ہو گیا، ان کو بھی انسانیت سے الگ کرنا، یا کم از کم جو لوگ ہتھیار اور دھمکی کے بغیر برائی سے نہیں رک سکتے، تو آخری مرحلے میں جنگ کرنا ایک انسانی اصلاح کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اس چھوٹی سی کلپ میں یہ سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں سے کیا تعلیم ملتی ہے۔ یقیناً عہد نبوی کی جو جنگیں ہوئی ہیں تاریخ انسانی میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے، اور آپ کا ایمان اور آپ کا بلیف جو آپ کے نبی پر ہے، ہمارے نبی پر ہے، وہ ایک دم بڑھ جائے گا یہ بات سن کر، اس حقیقت کو جان کر جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ فرانس کے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے تھے اور فرانس میں انہوں نے بود و باش اختیار کی اور وہیں پر مقیم رہے، جنہوں نے فرانس میں شاید اپنے وقت میں دین کا سب سے بڑا دعوتی کام انجام دیا، ان کی بہت سی مفید کتابیں مطالعے کے لائق ہیں۔ ان کی ایک بہت مفید کتاب ہے عہد نبوی کے میدان جنگ، اس کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ عہد نبوی کی جو جنگیں تھیں وہ کچھ اعتبارات سے بے مثال ہیں۔ پہلو تو یہ کہ اکثر و بیشتر جنگوں میں 2 گنی 3 گنی اور بہت سی مرتبہ 10 گنا طاقت والی لشکر سے مقابلہ ہوا، اور تقریباً ہر جنگ میں فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اور سب سے عجیب بات کہ صرف چند محلوں پر مشتمل ایک شہری مملکت، ایک سٹی اسٹیٹ، ایک ایسی ریاست، ایک ایسی حکومت جو ایک شہر مدینہ منورہ تک ہی محدود تھی، وہ صرف 10 سالوں میں اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی کہ ہندوستان اور پاکستان جو موجودہ بر عظیم ہے، ہندوستان اور پاکستان جیسی ریاست بن گئی۔ یعنی روزانہ کا اگر ایوریج نکالا جائے، اوسط نکالا جائے، تو پر ڈے فی یوم ایک دن کے اعتبار سے 274 میل اسکوائر میل، 274 مربع میل کے اعتبار سے یہ سلطنت روزانہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اتنی تیزی کے ساتھ بڑھنے والی مملکت میں انسانی خون کا نقصان کم سے کم ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اور آپ بے ساختہ اپنے نبی پر درود بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو کوئی ریاست نہیں تھی، چند لوگوں پر حکومت تھی، پھر یہ ریاست مدینہ شہر پر تک، پورے مدینہ شہر کو جس نے اپنے اندر میں لے لیا۔ پھر جب 10 سال کے بعد اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، ان کے انتقال ہوا، تو مدینہ منورہ کی ریاست 10 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے وسیع علاقے تک اسلامی سلطنت کے پھیلنے کے باوجود دشمن لشکر کے بھی صرف 150 جانوں کا نقصان ہوا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کرشمہ ہے میدان جنگ کا، یہ ایک جنگی سپہ سالاری اور فوجی قیادت کا ایک ایسا کرشمہ اور معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں کوئی نہیں بتا سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے، ہر اعتبار سے، خواہ وہ گھریلو زندگی ہو، ان کے ذاتی اخلاق ہوں، یا میدان جنگ کی زندگی ہو، ان کا سیاسی پہلو ہو، ان کا حاکمانہ انداز ہو، ہر ایک پہلو ان کا قابل اقتداء ہے، فالو کرنے کے لائق ہے،
پڑھنے، مطالعہ کرنے، اسے برتنے کے لائق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔